بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تسبوہم۔ ہم اس سے پہلے حقوق بیان کر رہے تھے، اللہ کے حقوق، فرشتوں کے حقوق، قرآن مجید اور ساری کتابوں کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، ایک ہوتے تو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا مطلب لوگوں نے مختلف لکھا ہے۔ مختصر معنی صحابی کا یہ ہے جو آدمی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوتی تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، آپ پر ایمان لائے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اسی پر وفات ہو گئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ 1 مہینہ رہے ہوں، 6 مہینہ رہے ہوں، 1-2 حدیث بیان کیے ہوں، زیادہ حدیثیں بیان کیے ہوں، ایسی سب شرط لوگوں نے لگائی ہے۔ لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو آدمی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے اور آپ سے ملاقات کی، آپ سے ملے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ چاہے نابینا ہوں، گونگے ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کے رسول سے ملاقات ہے ان کے، بہرحال تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا درجہ ہے صحابہ اکرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کا سردار بنایا، اولاد آدم کا سردار بنایا، اور آپ کی صحبت کے لیے سارے انسانوں میں سے اللہ نے صحابہ کو پسند کیا، تو کتنا بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر کسی کا عمل، کردار، سیرت، طریقہ دیکھنا ہو تو صحابہ کا دیکھو جو انتقال فرما چکے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی ہیں، لیکن موت کس کی کس پر ہوگی ابھی ہم کو نہیں نہ معلوم، اس لیے جو لوگ ایمان کی حالت میں مر گئے نا صحابہ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ، اس لیے کہ جو زندہ ہیں پتہ نہیں آج ہیں، مومن کل کیا حالت ہوگی۔ یہ لوگ ویسے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ دینے کے لیے ان کو پسند کیا ساری دنیا کے لوگوں میں، کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا جی۔ اور اس کے علاوہ ان کے دل صاف ستھرے، علم میں بڑے گہرے، عبادت کے بہت دل دادا، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار۔ دیکھو اتنا مرتبہ ان کا، اتنے نیک، کتنے لوگوں نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دیں۔ احد کے موقع پر انصار کے 6 آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، پھنس گئے، تیر برسانے لگے۔ فوراً ایک صحابی آ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے سامنے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے آڑ میں کھڑے ہو جائیے۔ تیر کھائے 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 گر گئے، مر گئے، شہید ہو گئے۔ دوسرے آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کو ایک تیر نہ لگے، ایسے 6 آدمیوں نے جان دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے۔ تو کتنی فضیلت ہو گئی ان کی، کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا۔ ہم کو دین کی جو بھی باتیں پہنچی ہیں انہی کے ذریعے پہنچی ہیں، کتنا بڑا حق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بڑا حق ہے انسانوں میں
تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنا، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ صاحب اتنا ہم نے تم کو علم پہنچایا، صاحب بیوی کو بچوں کو سب بھول کے چلے گئے، کہاں کہاں جا کے جہاد کیے، کہاں کہاں جا کے علم پہنچایا، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کافروں کے خلاف ہیں، کافروں کے ساتھ سخت ہیں، آپس میں ہمدردی رکھنے والے ہیں مسلمانوں میں، یہ بھی ان کی تعریف ہوئی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صحابہ کی پیروی کرنے کی بھی ہم کو تاکید کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے، آپ کی طرف ہجرت کیے، اور ان سے پہلے جو انصار ہیں وہ لوگ، اور جو ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ کتنی جگہ صحابہ اکرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری گواہی دی ہے۔ بدر کے لڑائی میں جو لوگ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رائے۔ سورہ فتح کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے جب آپ سے بیعت کر رہے تھے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ کتنی خوشخبریاں ہیں صحابہ کرام کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ ہم کو جاننا چاہیے، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنی چاہیے، اور صاحب ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی محنتوں کے مطابق نہ صحیح، ان کی محنتوں کا تھوڑی محنت ہم کو دین کے واسطے خرچ کرنی چاہیے۔ دیندار لوگوں سے محبت کرنا، انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ کے رسول کی جو امانت دین کی ہے جن کے پاس ہوگی ان کی قدر بھی ہم کو کرنی چاہیے۔ تو صحابہ اکرام کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمتوں کو جو ہے یاد کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں بھی جب نام آتا ہے تو ہم ان کے متعلق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جیسے پیارے نبی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ حدیث کے اندر قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہو، جیسا کہ اللہ کے رسول کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، ویسے نہیں ہے، لیکن ہم ان کی قدر کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے نام کے ساتھ جب بھی کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہم کو کہنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ کی قدر کرنا گویا دین کی قدر کرنا، صحابہ نے جو امانت ہم کو پہنچا اس امانت کی قدر کرنا ہے۔ صحابہ کو گالی دینا گویا اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار جی، میرے صحابہ کے متعلق تم خبردار رہو، کوئی تم میں سے کوئی ان کو گالی نہ دے اور ان کو برائی نہ کرے، ان کی برائی نہ کرے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو انہوں نے جو ایک مد کا آدھا یا مد خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ایک مد ہوتا ہے 650 ملی کا، اب یوں سمجھے کہ آدھے مد کا 300 ملی، 300 ملی کھجور، 300 ملی آٹا، یا ایک صاحب 300 گرام کھجور دیے یا کچھ بھی دیے، کتنا ثواب ملے گا ان کو؟ لیکن ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ جو 300 ملی 300 گرام خرچ کرے نا، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ صحابہ اکرام کا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کی قدر کریں، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور ان کا حق ادا کرنے ہیں کہ صاحب ان کے ساتھ یہ ساری خدمات
ہم کو کریں، صحابہ کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر اور ان کے حکم پر مرتدین کے ساتھ جہاد کیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ کتنی لڑائیوں میں صحابہ اکرام نے جان دی جی، کتنا حق ہے ان کا، لہٰذا صحابہ اکرام کا بھی بڑا حق ہمارے اوپر ہے۔ کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ صحابہ اکرام سب مرتد ہو گئے اللہ کے رسول کے بعد، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شیعہ، یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کیسے جی؟ حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنائے، ابو بکر کو بنائے، اس کا عمر کو بنائے، اس کا عثمان کو بنائے، یہ سارے لوگ کافر ہیں، حالانکہ خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں۔ یہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ان کے نبی کے فالوورز کو بہت اونچا مقام سمجھتے ہیں، دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب ہمارے نبی کے فالوورز کو، ان کے ساتھیوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا یہ سب بہت بری بات ہے۔ لہٰذا صحابہ اکرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کا نام جب آتا ہے تو رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کہنا چاہیے۔ ان کے وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کو یہ حدیث وغیرہ ملتی کہ نہیں ملتی، اور قرآن میں ملتا کہ نہیں ملتا۔ وہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ضرور ملتی، لیکن بڑا جو ذریعہ بنایا صحابہ اکرام کو بنایا، لہٰذا ان کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، جبھی چل کر ہم اللہ کے رسول کی قدر کرنے والے بنیں گے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے بغض ہے تو اللہ کے رسول سے بغض ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا بنے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض اور دشمنی رکھنے والا ہو جائے گا۔ لہٰذا صحابہ کے حقوق بھی ہمارے اوپر بہت ہیں، ان کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔